پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، لیکن تاریخی حقیقتیں بتاتی ہیں کہ اسلام کے شدید دشمن بھی اسی خاندان سے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس طرح کے تلخ اور دردناک واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ اسلام کبھی ان کو فراموش نہیں کر سکتی۔ صدر اسلام کی جنگوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ بنو ہاشم پر کبھی کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا، مگر یہ کہ حملہ کرنے والے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور کسی جنگ میں بھی انہوں نے ابتدا نہیں کی، مگر یہ کہ بنو امیہ کے قبیلہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے دادا عبد المناف کو لوگ ان کی اچھی عادات اور ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پہچانتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی خانہ کعبہ کا منصب اپنے بھائی عبدالدار سے حاصل کرنے کے لیے کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ خانہ کعبہ کی حکومت اور ریاست ان کے والد کی وصیت کے مطابق آپ کے بھائی عبدالدار کے حصے میں پہنچی، لیکن ان دونوں بھائیوں کے مرنے کے بعد ان کی اولاد میں اس منصب کے اوپر بہت لڑائیاں لڑی گئی۔ عبد مناف کے دو بیٹے ہاشم اور عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ پیدائش کے وقت ہاشم کا انگوٹھا ان کے بھائی عبد شمس کی پیشانی سے چپکا ہوا تھا۔ جس وقت انگوٹھے کو پیشانی سے الگ کیا گیا تو بہت زیادہ خون بہا تھا۔ لوگوں نے اس خون کو فعال بد سے تعبیر کیا۔ تاریخ میں ہاشم کی اولاد بنو ہاشم اور عبد شمس کی اولاد بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ہاشم کی بخشش و اخراجات اور مکہ کے تاجروں کو تجارت میں آگے بڑھانے کے لیے آپ نے امیر غسان سے معاہدہ فرمایا۔ اسی طرح آپ کا قریش کے لیے ایسا پروگرام بنانا جس سے وہ گرمیوں میں شام سے تجارت کیا کریں اور سردیوں کے موسم میں یمن سے تجارت کریں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ عبد شمس کا بیٹا امیہ ہاشم کا بھتیجا اپنے چاچا کی اس عزت و وقار سے رشک کرتا تھا اور لوگ اس کو کوئی عزت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے امیہ نے اپنے چاچا کی بدگوئی کرنا شروع کر دی۔ لیکن وہ جتنی بھی بدگوئی اور بدگمانی کرتا، اتنا ہی جناب ہاشم کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا جاتا۔ آخر کار امیہ نے بغض و حسد کی آگ میں جل کر اپنے چاچا کو مجبور کیا کہ وہ دونوں مل کر ایک کاہن عرب کے مشہور عالم کے پاس جائیں، اور وہ جس کا بھی احترام کرے گا تمام کاموں کی ذمہ داری اس کو دے دی جائے گی۔ جب امیہ نے زیادہ اصرار کیا تو جناب ہاشم نے اس کے لیے کچھ شرائط طے کی۔ جو بھی اس فیصلے میں محکوم ہوگا حج کے دنوں میں 100 اونٹ قربان کرے گا۔ جو شخص محکوم ہوگا وہ 10 سال تک مکہ کو چھوڑ کر جلا وطنی کی زندگی بسر کرے گا۔ ان شرائط کے بعد دونوں اصفہان میں موجود ایک کاہن کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی کاہن کی نظر جناب ہاشم پر پڑی تو اس نے جناب ہاشم کی مدح و ثنا کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے امیہ کو 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ کر شام میں زندگی بسر کرنا پڑی۔ یہ واقعہ نہ فقط ان دو خاندانوں کی دشمنی کو بتاتا ہے، بلکہ ان سے شام میں امیوں کے نفوذ کی وجوہات بھی مل جاتی ہیں کہ کس طرح امیوں کے درینہ روابط نے بعد میں ان کی حکومت کو برقرار کرنے میں مدد کی۔ ابی حدید شرح نہج البلاغہ میں ایک واقعہ کچھ یوں نقل کرتا ہے کہ جہالت کے زمانے میں تمام بنو امیہ جو کہ ان عہدوں اور مناصب کو حاصل کرنے کے حریص تھے اور ہمیشہ ان مناصب کو حاصل کرنے اور معاشرے کے درمیان اپنے ممتاز حیثیت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، ہمیشہ ان عہدوں اور مناصب سے دور رہے، اور وہ دوسرے مناصب جیسے کعبہ کی پردہ داری، دار النداوہ کی صدارت اور حجاج کو پانی پلانے کے عہدے بنو ہاشم اور قریش کے دوسرے افراد کے ہاتھ میں رہے۔ یقیناً یہ تمام حالات ان کو متاثر کرتے تھے اور حسد کی آگ ان کے سینے میں بھڑک اٹھتی۔ یہ وہ بنیادی وجوہات تھی جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہی خاندان کی طرف سے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی قسط میں ظہور اسلام سے قبل عرب کے حالات، قبائل اور جغرافیہ سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں۔